السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب مملکت مکہ المکرمہ میں موسم ہوا اچانک خوشگوار۔ حرم شریف میں ہوئی بارش کے دوران زائرین نے کی خوب لطف اندوزی کے ساتھ عبادات۔ مکہ سمیت جدہ اور دیگر مقامات پر ہوئی بارش سے عوام ہوئی لطف اندوز۔ بڑی خبر آئی سامنے اسرائیل سے۔ یمن سے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر داغے گئے سپر سونک میزائل کے حملے ہوئے کامیاب۔ اسرائیل پر رات دیر گئے اچانک یمن کے حوثیوں نے کیا حملہ، جس کی وجہ سے اسرائیل میں تقریباً 2 درجن کے قریب افراد ہوئے شدید زخمی۔ آج یوکرین نے بھی 9/11 کی امریکہ کے حملوں کے طرز کی طرح روس کے اہم عمارتوں پر کر دیا ڈرون سے حملہ۔ 3 تا 4 مقامات پر بڑی عمارتوں پر ڈرون سے کیے گئے حملے کیمروں میں کیے گئے قید۔ اس حملوں کے منظر کو دیکھ کر عوام نے پھر ایک بار ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملوں کی یاد کر لی تازہ۔ جرمن میں کرسمس کے بازار میں چل رہے جشن کے موقع پر ایک کار سوار شخص نے چڑھا دی کار کئی لوگوں پر، جس کی وجہ سے 2 افراد ہلاک، تقریباً 20 سے زائد افراد ہوئے شدید زخمی۔ جرمن پولیس نے رش ڈرائیو کرنے والے کو کر لیا گرفتار۔ گرفتار شدہ شخص کا بتایا گیا تعلق سعودی عرب سے۔ امریکہ نے ملک شام کے نئے سربراہ احمد الشرا کی گرفتاری کے موقع پر ان کے سر پر رکھے گئے انعام اور گرفتاری کے اعلان کو لے لیا واپس۔ ملک شام کے سربراہ احمد الشرا نے تمام ممالک کو دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کی تھی اپیل، جس کی وجہ سے امریکہ نے لے لیا فیصلہ واپس۔ کویت حکومت کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے یا غیر غلط معلومات کے تحت حاصل کی گئی شہریت کو ختم کرنے کا سلسلہ ہے جاری۔ ابھی مزید 3000 کے قریب افراد کو شہریت کویت کی کر دی گئی منسوخ، جس کے بعد ابھی بھی مزید کارروائیاں ہیں جاری۔ سعودی عرب محکمہ صحت کی جانب سے مملکت کی عوام کے لیے پیش کی جانے والی سالانہ صحت کی سروے رپورٹ کی گئی پیش۔ کہا کہ مملکت میں ویکسین لینے والے مملکت میں موجود 97% عوام ہے صحت مند، ماباقی افراد کا مختلف امراض کا چل رہا ہے اسپتالوں میں علاج۔ ترقی کردہ دور جدید میں چائنا اور ہندوستان کی نئی نسلوں کی بدلتی ترقی کردہ سوچ اور کام۔ چائنا میں ہر 1 منٹ ترقی کے لیے کم عمر کے معصوم بچے فن کا پیش کر رہے ہیں مظاہرہ، اور دوسری جانب ہندوستان کی نئی نسل ذات پات مذہب اور نفرتوں کے اندھے بھکتی میں اپنا اور ملک کا روشن مستقبل کر رہے ہیں برباد۔ آپ بتائیں کیسے کرے گا ہندوستان اب ترقی؟ 43 سال بعد پہلی مرتبہ ہندوستان سے کویت کی سرزمین پر کویت کے خصوصی مہمان بنے وزیر اعظم نریندر مودی کی خوش قسمتی۔ امیر کویت نے بھارت کے وزیر اعظم کا کیا استقبال۔ ہندوستانی ریت و رواج کے مطابق تیلگو انداز میں عربی ملک میں مودی کا کیا گیا استقبال۔ بھارت ماتا اور شری رام کے بھی لگائے گئے نعرے۔ عربی حضرات جھوٹی شان میں ہیں بہت خوش۔ یہ ہمارے مسلم قوم کے نامور حکمرانوں کے ہیں لوگ۔ بھارت میں مرکزی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کی مساجد، مدرسوں، شرعی معاملات کو کچلنے کی جا رہی ہے کوشش۔ یہ ہمارے مسلم قوم کے نامور حکمرانوں کے لوگ۔ بھارت میں مسلمانوں کے مساجد، مدرسوں اور شرعی معاملات کو کچلنے کی چل رہی ہے تیاریاں مرکز کی جانب سے، اور یہ شرم و حیا بیچ کر کھانے والے افراد عربک میں رامائن اور مہا بھارت کا لکھا، عربی میں ترجمہ۔ پھر کہوں تم کو شرم ہے پر تمہیں آتی کیوں نہیں؟ مسلمانوں میں موجود منافقوں کی پہچان ہے ناممکن۔ ایوان پارلیمنٹ میں امت شاہ نے آئین کے قلمدان بابا صاحب امبیڈکر کی توہین کرنے کے بعد معافی مانگنے سے خود کو رکھا دور۔ ملک کی عوام بڑے غیظ و غضب کے عالم میں امت شاہ کی تصویر پر اپنے پیروں کے پھول سے اتار رہے ہیں آرتی۔ نام بڑے درشن چھوٹے ایسے ہی لوگ کرتے ہیں مثال پوری۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پٹوڈی کے بیٹے ابراہیم علی خان کے پاس مانگنے والوں کو پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھے جیب میں پیسے، تو اکثریتی فرقے کے لوگوں کے سامنے شری رام کا زور سے نعرہ لگا کر نکل گئے خاموش۔ چند پیسے بچانے اور کمانے کے لیے دھرم کی بھی لٹا دیتے ہیں یہ شان۔ سنبھل کے بعد اب مسلمانوں کے اکثریتی علاقے علی گڑھ کے بیچوں بیچ شہر میں ایک اور قدیم مندر ہوئی دریافت۔ مندر کے برآمد ہونے کی خبر عام ہوتے ہی اندھے اور گوبر بھکتوں کی کثیر تعداد ہو گئی حاضر اور شروع کر دی پوجا پاٹ۔ دنیا بھر میں شرنگیزی کے نام سے پہچان بنانے والی شخصیت چیف RSS موہن بھاگوت نے دیا آج انوکھا بیان۔ ملک میں مندر اور مسجد کے بڑھتے تنازعات پر کہا کہ کچھ لوگ مندر پر سیاست کرتے ہوئے صرف ہندوؤں کا بننا چاہتے ہیں لیڈر۔ موہن بھاگوت نے ایسے لیڈروں کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ اسمبلی میں آج پھر ایک بار پشپا کے ہیرو الو ارجن کو لے کر ہوئی گفتگو۔ مجلس رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے الو ارجن کا نام لیے بغیر بنایا سخت تنقید کا نشانہ۔ کہا کہ اس ہیرو کی وجہ سے بگڑا ماحول اور گئی ایک خاتون کی جان۔ اسی پر ریونت ریڈی نے بھی حامی بھرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کی بات کو بتایا صحیح۔
ہندوستانی یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرنے والے اہم ذمہ داران پر یوٹیوب نے لگائی سخت ترین گائیڈ لائنز. زیادہ ویوز کمانے کے لیے غیر غلط جھوٹے تھمبنیلز استعمال کرنے اور اندر ویڈیو میں وہ مواد موجود نہ ہونے کی بنا پر کی جائے گی چینل کے خلاف سخت کارروائی. بارہا ایسی غلطی کرنے والوں کو بند کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے یوٹیوب چینلز. ریاست آندھرا پردیش میں آج پھر ایک مرتبہ محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے. آندھرا پردیش کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کرنے والی عوام خوف کے عالم میں نکل آئی گھروں کے باہر. کوئی جانی نقصان اور مالی نقصان کی نہیں اطلاع. حیدرآباد مادھا پور ہائی ٹیک سٹی پر موجود اناربٹ کے سامنے کمپلیکس میں موجود آئی ٹی کمپنی میں لگی بھیانک آگ جس کی وجہ سے پورا کمپلیکس جل کر ہوگا خاکستر. مگر اس آگ لگنے کے واقعے میں کسی کے جانی نقصان کی نہیں اطلاع مگر بھاری پیمانے پر مالی نقصان کا لگایا جا رہا ہے تخمینہ. والدہ کے کینسر کے علاج کے لیے جمع کیا گیا پورا پیسہ ہار گیا نالائق بیٹا جوے میں. والدہ کو اس بات کا علم ہونے پر والدہ ہوئی جواری بیٹے پر برہم. والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر جواری نالائق بیٹے نے کر لی خودکشی. بیکار شوق میں جان اور مال دونوں کا ہوا نقصان. چنئی میں پیش آیا واقعہ. بنگلور ہائی وے پر پیش آیا ایک بڑا حادثہ جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد برسر موقع ہو گئے ہلاک. 2 ٹرکوں کے آپسی تصادم کی وجہ سے ایک ٹرک گر گیا کار پر جس کی وجہ سے کار میں سوار افراد خاندان موقع پر ہی ہو گئے ہلاک. تو ناظرین یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.